بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا کیونکہ آج ایک بہت خاص دن تھا، اسی لیے میں نے اس دن کی تیاری صبح سے ہی کرنی تھی۔ گنگناتے ہوئے جب میں نہا کر نکلا تو اماں کہنے لگی، کیا بات ہے سنی، آج تو بہت خوش لگ رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اماں کو دیکھا اور کہا، اماں خوش تو ہوں میں۔ سیٹی بجاتا ہوا اپنے بال سیٹ کرنے لگا، جبکہ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اماں میرے لیے ناشتہ ضرور بناتی تھی، حالانکہ میں کبھی ناشتہ کر کے نہیں جاتا تھا، لیکن یہ ماں کی محبت تھی، وہ روز میرے لیے ناشتہ بنا کر رکھتی تھی۔ آج نہ جانے کیا ہوا، میں روز کی طرح بھوکے پیٹ نہیں نکلا۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ ڈٹ کر کیا اور پھر اماں کو خدا حافظ کہتا ہوا اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر میں نکل پڑا۔ پہلے تو مجھے اپنے اسٹوڈیو پر ہی جانا تھا، کیونکہ یہی طے ہوا تھا۔ اسٹوڈیو سے پھر میں شام کو مقرر کردہ جگہ پر پہنچ جاتا۔ میرے انگ انگ میں اس وقت بے چینی اور بےتابی چھائی ہوئی تھی، اور آج شام کو ہونے والی ملاقات نے ابھی سے میرے دل میں خماری بھر دی تھی۔ میں زیر لب مسکرا رہا تھا اور جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کے مقررہ وقت پر میں اسی جگہ پہنچ گیا۔ میرے 4 دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ فلیٹ میرے ایک دوست کا ہی تھا، جسے ہم نے ایسے ہی حرم زدگیوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہم اکثر یہاں پر اکٹھے ہوتے اور موج مستی کرتے، کبھی کبھار پینا پلانا بھی ہو جاتا، لیکن موج مستی سے مراد لڑکی بازی تھی۔ ہم اکثر لڑکیاں یہیں پر بلوا لیتے اور باری باری اپنی تسکین کرتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی پروگرام تھا، لیکن آج کی لڑکی کچھ خاص تھی، اور وہ تھی میری طرف سے اپنے یاروں کے لیے ایک تحفہ۔ اسی لیے میں بہت خوش تھا، کیونکہ اپنے دوستوں میں صرف میں ہی ذرا غریب تھا اور ہمیشہ لڑکیوں کا انتظام وہی کرتے تھے۔ لیکن آج جب میں نے اس لڑکی کو بلوایا تھا تو اسی لیے میرے اندر آج ایک الگ ہی خماری بسی ہوئی تھی۔ میرا نام عثمان ہے، لیکن پیار سے سب مجھے سنی سنی کہہ کر بلاتے ہیں۔ دیکھنے میں ہیرو جیسا لگتا ہوں، کچھ اپنا حلیہ اور بال بھی ہیرو جیسے ہی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ فلمی دنیا میں مجھے سنی دیول بہت پسند تھا، اس کی جیسی باڈی اور طاقت میں اپنے اندر بھی چاہتا تھا، اسی لیے میں نے لڑکپن میں ہی اپنے نام کو شارٹ کر دیا اور سنی کر لیا۔ آہستہ آہستہ سب مجھے سنی ہی بلانے لگے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میں خود کو ایک ہیرو ہی تصور کرتا تھا۔ شروع سے ہی چونکہ فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا، اسی لیے خیالوں ہی خیالوں میں اپنی ایک الگ دنیا بنائے رکھتا۔ پڑھائی میں تو میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اماں ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ پر نوکری کرے، لیکن نہ تو میں پڑھائی میں اچھا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی نوکری کرنی تھی۔ گھر میں ویسے تو میرے علاوہ میری 3 بہنیں اور بھی تھیں، لیکن چونکہ میں اکلوتا لڑکا تھا، اسی لیے اماں ابا کی خواہشات مجھ سے زیادہ تھیں۔ حالانکہ میری بہنیں اچھا خاصا پڑھ رہی تھیں اور وہ مجھ سے کافی ذہین تھیں، لیکن اماں ابا کو تو بس مجھے کسی مقام پر دیکھنا تھا۔ تاہم میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ ابا بہت دل برداشتہ ہوئے، انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا فیل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ میں پہلے ہی ابا کو کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہ بھیجیں، لیکن ابا مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے خود میرا نتیجہ دیکھ لیا تو خاموش ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے آگے دوبارہ پیپر دینے کی بات ہی نہیں کی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹی تھی، لیکن اس سلسلے میں ابا کے علاوہ اماں بھی بہت دکھی تھیں، اور انہیں بھی ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا میں کیا سوچے بیٹھا ہوں۔ دراصل شروع سے ہی میرا رجحان فوٹوگرافی کی طرف تھا۔ خاندان کی تقریبات میں اکثر میں کیمرہ تھام لیتا اور ایسے ایسے اینگل سے تصویریں بناتا کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے۔ حالانکہ میں نے باقاعدہ اس کی کوئی ٹریننگ تو نہیں لی تھی، بس ایک شوق کی بنا پر میں اسے کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ شوق پختہ ہو گیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس میں پیشہ ورانہ صلاحیت شامل ہوتی گئی۔ میں اب بہت خوش تھا، کیونکہ میرا کام اب میری پہچان بننے والا تھا۔ میں نے ابا سے کہہ کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا تھا، حالانکہ ابا اس بات کے لیے مانے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند تصویریں کھینچ کر کتنے پیسے کما لو گے، کوئی سرکاری نوکری کر لیتے تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ لیکن ابا کو میں نے سمجھا دیا، اور اپنے گھر کے قریب ہی مین بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر میں نے اسے اسٹوڈیو کی شکل دے دی۔
گو کہ اسٹوڈیو کی بات سے اماں ابا مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری تینوں بہنوں نے انہیں بہت سمجھایا تو پھر وہ سمجھ گئے۔ یوں تو دکان کے لیے ابا نے ایڈوانس اور کرایہ دے دیا تھا، لیکن اب مجھے اسٹوڈیو کے لیے کافی سامان درکار تھا۔ ایسے میں میرے یار دوستوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ سب کے سب اچھے اور امیر گھرانوں سے تھے، صرف میرا ہی تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اسی لیے میرے یاروں کو جب پتہ چلا کہ میں اپنا اسٹوڈیو بنا رہا ہوں تو ان سب نے اپنے اپنے طور پر میری خوب مدد کرنے کی اور مجھے میری ضرورت کی چیزیں تحفے کی مد میں دیں۔ میں حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے یار اتنے اچھے ہوں گے اور میرے ساتھ اتنا تعاون کریں گے۔ کچھ ابا کی بدولت اور کچھ میرے یاروں دوستوں کی بدولت بہت جلد میرا اسٹوڈیو بن گیا، اور میں نے جب اس کا افتتاح کیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ ابا وہاں پر آئیں گے، لیکن افتتاح کے موقع پر جب ابا چلے آئے تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے کندھا تھپ تھپا کر مبارکباد دی۔ میں نے ابا کے ہاتھوں سے ہی اپنی دکان کا افتتاح کروایا تھا اور پھر میں وہاں پر بیٹھنے لگ گیا۔ یہ صرف میرا شوق تھا، ورنہ اس عمر میں اگر ابا مجھے کام کے لیے کہتے تو میں کبھی نہ کرتا۔ اسی لیے شوق میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تو آہستہ آہستہ سنی اسٹوڈیو کا نام بھی ہونے لگا۔ لڑکیاں، عورتیں، کالج کی طالبات، بچے اکثر میرے پاس آتے ہیں اور تصویریں بنواتے۔ میں ان کی تصویریں ایسے انداز میں بناتا کہ وہ حیران رہ جاتے اور انہیں وہ بہت پسند آتی۔ میری کام کی کوالٹی کی وجہ سے ہی میرا اسٹوڈیو بہت جلد مشہور ہو گیا تھا۔ حالانکہ ابھی میری عمر صرف 18 سال کی تھی، لیکن سنی اسٹوڈیو کا ایک نام بن چکا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ کام اچھا چل نکلا تھا، اسی بدولت ابا بھی خوش تھے۔ پہلے انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید میں بیکار ہی اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں محنت سے کام کر رہا ہوں تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ سنی اسٹوڈیو ہمارے علاقے کی ایک خاص پہچان بن چکا تھا۔ جس کسی کو بھی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے خدمات کی ضرورت پڑتی، وہ میرے اسٹوڈیو کا ہی رخ کرتا اور میں بڑے اچھے انداز میں ان کا کام مکمل کرتا۔ تصویروں کے ساتھ ساتھ اب میں نے مووی میکنگ کا بھی کام شروع کر دیا تھا۔ اس کام کے لیے مجھے ایک لڑکا ساتھ رکھنا پڑا تھا، کیونکہ مجھے ابھی اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ یہ کام بھی سیٹ ہوتا گیا۔ میں نے اسٹوڈیو کو تھوڑی وسعت دے دی اور اب باقاعدہ طور پر میں نے پیچھے تھیم سیٹ کر دیے۔ جس کو جس تھیم کی فوٹو چاہیے ہوتی، اسے اسی تھیم کے مطابق فوٹو مل جاتی۔ میرا کام ابھی تک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر طالبات، بچوں وغیرہ کی مختلف تصاویر بنانا اور زیادہ سے زیادہ شادی بیاہ کی تقریبات تک جانا تھا۔ لیکن ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ماڈرن لباس پہن رکھا تھا اور بڑی طرح دار تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور بار بار ان کو اپنے ہاتھوں سے جھٹکتی تھی۔ میک اپ کے ساتھ اس کا چہرہ بھلا معلوم ہو رہا تھا، تاہم اس کا خوبصورت ہونا یا اس کی انا اتنا اہم نہیں تھا۔ اہم تھا تو اس کا کام۔ وہ جس کام کے لیے یہاں پر آئی تھی وہ سن کر میں چونک گیا۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس کی سمجھ تھی، لیکن اس لڑکی نے جب مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا تو بے اختیار میں نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ مجھے اپنے کام کے متعلق بتانے لگی، ویسے ویسے میرے ذہن میں نئے خیالات آنے لگے۔ میں اس کام کو سمجھنے لگا، اور وہ کام تھا پورٹ فولیو بنانا۔ مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح کرتے ہیں، لیکن جب اس لڑکی نے مجھے یہ بتایا تو میں سمجھ گیا۔ اور پھر اس لڑکی کا جب پورٹ فولیو تیار کیا تو وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے پہلی بار یہ کام کیا ہے۔ وہ لڑکی شوبز کی دنیا میں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اپنا پورٹ فولیو درکار تھا، اور جب میں نے اس کے معیار کے مطابق اسے پورٹ فولیو بنا کے دیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس کا پورٹ فولیو بنا کر میرے اندر کی تخلیقی صلاحیتیں اور باہر آنے لگیں، اور میں نے اب باقاعدہ طور پر پورٹ فولیو کے لیے پبلسٹی کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے پورٹ فولیو بنانے کے 50,000 روپے دیے تھے۔ اتنے تو مجھے کوئی شادی کی تقریبات کے لیے بھی نہیں دیتا تھا۔ 1 گھنٹے کا کام میں نے 50,000 میں کیا تھا۔ میں خود بھی حیران تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا اس کام میں اتنی جدت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس دن کے بعد سے میں نے پورٹ فولیو پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ اگر مجھے پروفیشنل کام کرنا تھا تو پھر مجھے ہر طرح کا کام آنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب پورٹ فولیو پہ بھی
اسٹار ریموٹ سیکھنا شروع کر دیے اور جلد میں اس میں بھی ماہر ہو گیا۔ وہ لڑکی جس نے مجھ سے سب سے پہلے پورٹ فولیو بنوایا تھا، اس نے میری کافی مشہوری کی۔ اس کی بدولت میرے پاس کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں بطور کسٹمر آئے۔ میں اب اسٹوڈیو میں کافی مصروف ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں میری بہن کی شادی ہو گئی اور گھر پر بھی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ میری بہن نے شادی کر کے خالہ کے گھر ہی جانا تھا، اسی لیے جوش و خروش کافی دیدنی تھی، اور چونکہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اسی لیے اماں ابا ہر طرح کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ میں خود بھی بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ سنی اسٹوڈیو کا کام تھا اور کچھ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مدد کروا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا کام بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ بہن کی شادی کی ساری تصویریں اور فوٹوگرافی میں نے ہی کی تھی۔ شادی کی ویڈیو کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، وہی ویڈیو بناتا رہا۔ بہن کی شادی کی تقریب میں نے محلے کی ساری لڑکیوں کی تصویریں بنائیں اور چوری چوری کیمرے کی آنکھ سے انہیں دیکھتا رہا۔ پہلی بار یہ تجربہ کیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے، گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی لڑکیوں کو ان نگاہ سے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب بہن کی شادی پہ جب سجی بنی لڑکیاں سامنے آئیں اور میں کیمرے کی آنکھ سے مختلف اینگل سے ان کی تصویریں بناتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا۔ میں چوری چوری لڑکیوں کی کافی تصویریں بنا چکا تھا۔ شادی کی تقریبات تو ختم ہو گئی۔ جب بعد میں نے تصویریں ڈیولپ کی تو کافی زیادہ تصویریں میں لڑکیوں کی بنا چکا تھا۔ اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ مختلف لڑکیاں مختلف لباس پہنے ہوئے، مختلف انداز اپنائے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، اور میں باری باری ان کی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، آنکھوں کو تسکین مل رہی تھی۔ ابھی میں ان لڑکی کی تصویریں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے پرانے دوست اسٹوڈیو پر چلے آئے۔ وہ کبھی کبھی آ جاتے تھے، لیکن آج تو کافی دنوں بعد ملاقات ہو پائی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ایک دم خوش ہو گیا، وہ بھی بڑی محبت سے ملے۔ میں اس وقت تصویریں ہی سامنے بکھرائے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے تصویریں دیکھی تو مختلف تبصرے کرنے لگے۔ ان کے ساتھ میں بھی شامل ہو گیا، اور یہ پہلی بار تھا کہ میں کسی لڑکی پر اس طرح تبصرے کر رہا تھا۔ مختلف لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ہماری گفتگو کا انداز کافی بدل گیا تھا۔ ہم اب اوچھے پن اور عامیہ انداز میں بات کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان لڑکیوں کے اوپر ہمارے تبصرے کافی معنی خیز ہو رہے تھے۔ باتوں باتوں میں میرا ایک دوست کہنے لگا کہ یار تو نے سنا ہے پچھلے دنوں میں اخبار میں ایک واقعے کے بارے میں تفصیل تھی اور خبروں میں بھی وہ کافی مشہور ہوا۔ میں چونک گیا اور کہا کہ کون سا واقعہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل شہر کے مشہور مال میں کسی نے ٹرائی روم میں کیمرے لگا رکھے تھے۔ لڑکی جو وہاں پر اپنے لباس ٹرائی کرنے کے لیے جاتی تو ان کی تصویریں اور ویڈیو وہاں پر ریکارڈ ہو جاتی۔ وہ تصویریں اور ویڈیو وائرل ہوئیں تو پتہ چلا کہ لوگوں نے کافی احتجاج کیا، اور وہ مال اب سیل ہو گیا ہے۔ اب وہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے تو ایسا کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اتنے بڑے مال میں ایسی حرکت کیوں کی گئی۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ میرے پاس اب کام بہت بڑھ گیا تھا، اور اب پورٹ فولیو میں میری صلاحیتیں دیکھتے ہوئے لڑکیاں میرے پاس اپنا پورٹ فولیو بنوانے کے لیے آتی تو میرا سارا دن اسی میں نکل جاتا۔ میں اس سے اچھے پیسے کمانے لگا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی پورٹ فولیو بنوانا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی اور وہ مختلف انداز اور مختلف لباس میں اپنا پورٹ فولیو بنوانا چاہتی تھی۔ اس کا تھیم جس طرح کا تھا میں سمجھ گیا۔ میں نے اس سے حامی بھر لی اور اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرتی اور میں اس کی تصویریں کھینچتا۔ اسٹوڈیو میں ہی ایک طرف ایک روم بنا ہوا تھا جہاں پر آرام سے کپڑے تبدیل کیے جا سکتے تھے۔ وہ لڑکی وہاں پر کپڑے تبدیل کرتی تیار ہوتی اور آ کر اپنا فوٹو شوٹ کرواتی۔ میرا سارا دن تقریباً اسی میں لگ گیا تھا۔ شام کو جب میں نے اپنا کام دیکھا اور اسے بھی کیمرے سے دکھایا تو وہ کام اسے بہت پسند آیا، لیکن اسی دوران میرے دوست وہاں پر آ گئے تو وہ لڑکی چلی گئی اور اگلے دن آنے کا کہہ گئی۔ میرے دوست بھی وہاں پر بیٹھے وہ پورٹ فولیو والی تصویریں دیکھنے لگے کہ اچانک ان میں سے ایک کہنے لگا، یار یہ سارے کپڑے ساتھ لے کر آئی تھی کہ گھر سے بار بار بدل کر آتی تھی؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، نہیں یار یہیں پر تبدیل کرتی تھی۔
یہ سن کر میرا دوست معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا تو دوسرا بھی اسی طرح مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تاہم میں نے سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو، لیکن میری بات کو نظر انداز کر کے میرا دوست آگے ہو کر کہنے لگا، یار کیا خیال ہے ہم بھی وہاں پر کیمرہ نہ لگا دیں؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے لاپرواہی سے پوچھا، کہاں پر؟ تو کہنے لگا، وہیں اس کمرے میں جہاں پر لڑکیاں کپڑے تبدیل کرتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ دوسرا دوست بھی اس کی حمایت میں بولا اور کہنے لگا، بالکل یار لگانا چاہیے، آخر ہم بھی تو اپنی کچھ آنکھیں سیکیں۔ اپنے دوستوں کی بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے کیا ہوا، میں بھی اس لمحے میں ان کی باتوں میں آ گیا اور حامی بھر لی، اور پھر اگلے ہی دن وہاں پر کیمرہ لگوا دیا۔ میں اسی دن پہلی بار میرے دوستوں نے مجھے اپنی دعوت میں شامل کیا اور کہا کہ آج کی رات ہمارے ساتھ فلیٹ پر چلو، تمہیں ایک نئے آئٹم سے ملواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ موج مستی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کبھی ان کے فلیٹ پر نہیں گیا تھا، لیکن چرچے بہت سنے تھے۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، میں نے فوراً حامی بھر لی اور گھر پر اماں کو یہ کہہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، رات کو بہت دیر سے آؤں گا۔ اماں جانتی تھی کہ میں کہیں جاتا نہیں ہوں اور اب جا رہا ہوں تو ضرور کوئی کام ہی ہوگا۔ میں اماں کو بتا کر اپنے دوست کے ساتھ ان کے فلیٹ کی طرف نکل آیا۔ یہ فلیٹ شہر کی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر بنا ہوا تھا اور میرے ایک دوست کی ملکیت تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ میں بھی ان کی موج مستی میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے کسی لڑکی کو بلوایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ جو دل کر رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا، میں نے آج تک ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ سب مجھے بڑا دلچسپ اور انوکھا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے قریب بھی آتی، مجھے ہاتھ لگاتی تو میرے بدن میں گدگدی سی ہونے لگتی، میرے جذبات بہکنے لگتے اور میں بے اختیار اس کے قریب ہو جاتا۔ ساری رات یوں ہی آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہا۔ باری باری میرے سب دوستوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا، مجھے بھی انہوں نے کہا، لیکن میں اس وقت شرما رہا تھا، جھجک رہا تھا۔ اب تو جیسے یہ ان کا معمول ہوتا گیا، میرے دوست ہر دوسرے دن مجھے بھی اپنے پاس دعوت پر بلا لیتے۔ ہفتے میں 1-2 دن تو یہ کھیل چلتا، ہم وہاں بیٹھ کر نشہ وغیرہ بھی کرتے اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی بلا لیتے۔ یوں ساری رات اس فلیٹ پر ہلا گلا چلتا رہتا۔ اونچی آواز میں لگا ہوا میوزک ہمارے بدن کو تھر تھراتا رہتا۔ یوں ساری رات کیسے ختم ہوتی پتہ ہی نہ چلتا۔ اپنے دوستوں کی بدولت میں نئی نئی چیزوں سے روشناس ہو رہا تھا اور مجھے اس میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ انہی دنوں میں میرا سنی اسٹوڈیو کا کام بھی اچھا خاصا چل رہا تھا، اور پھر ایک دن اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی میرے دوستوں نے کہا، ارے یار تیرا تو اسٹوڈیو ہے، تو اپنے اسٹوڈیو میں کیمرے کیوں نہیں لگواتا؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے لڑکیاں کپڑے بدلتے ہوئے کیسی لگتی ہیں۔ میرے دوستوں نے تو شرارتاً یہ بات کہی تھی، لیکن میں تو سنجیدگی سے اس کے بارے میں غور کرنے لگا، اور پھر میں نے اپنے اسٹوڈیو کے کمرے میں کیمرے لگوا دیے۔ یوں اب جب بھی لڑکیاں میرے پاس آتی، وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جاتی، تو میں کیمرے کے ذریعے ان کو دیکھتا، ان کی تصویریں بنا لیتا جس کے بارے میں انہیں معلوم نہ ہوتا، اور پھر کچھ عرصے بعد میں انہیں کسی اور نمبر سے بلیک میل کرتا اور وہ تصویریں انہیں بھیجتا۔ وہ لڑکیاں اکثر میرے جال میں پھنس جاتی۔ میں انہیں یوں ہی کسی ہوٹل میں ملنے کے لیے بلاتا اور پھر ان کے ساتھ جو دل کرتا وہ کرتا۔ وہ مجبوراً میری بات مان لیتی، اکثر تو مجھے پیسے دینے کی بھی آفر کرتی، میں ان سے پیسے بھی لے لیتا۔ یوں آج کل میری مٹھی خوب گرم رہتی تھی۔ میں نے گھر میں بھی اچھے خاصے پیسے دینے شروع کر دیے تھے۔ ابا اس بات پر بہت حیران ہوتے تھے اور کہنے لگے، سنی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تصویریں بنانے میں اتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تو کوئی عام سا کام ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس میں بھی تو لاکھوں کمائے گا۔ ابا حیران ہو کر مجھ سے پوچھتے تو میں ان سے کہتا، ابا میں پروفیشنل کام کرتا ہوں، میرا جو کام ہے اس کی وجہ سے ہی مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، اور آپ دیکھنا میں کتنی ترقی کروں گا۔ میں جب یہ کہتا تو ابا خوش ہو کر میرے کندھے پر تھپکی دیتے۔ ایک لمحے کے لیے میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو جاتا کہ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو جاتا کہ آخر میں ایسے کام کا حصہ ہوں، کہ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیکن پھر خود کو سمجھا لیتا کہ یہ بھی میرے کام کا حصہ ہے
آہستہ آہستہ کر کے اپنے دوستوں کی بدولت میں نئی نئی چیزوں سے روشناس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کے علاوہ اب اکثر ہم نے فلیٹ پر جا کر شراب بھی پینا شروع کر دی تھی اور مجھے بھی آہستہ آہستہ عادت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میں اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں آہستہ آہستہ زیادہ پستی میں گرتا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن میں اپنے اسٹوڈیو پر بیٹھا ہوا تھا اور معمول کے کام میں مصروف تھا کہ اچانک ایک لڑکی میرے اسٹوڈیو میں آئی۔ وہ دیکھنے میں تو غریب لگ رہی تھی، لیکن ویسے وہ خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کو اپنی کچھ تصاویر بنوانی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اس کی مختلف انداز میں تصویریں بنائیں، لیکن کپڑے تبدیل کرتے وقت میں نے اس کی کچھ برہنہ تصویریں بھی کھینچ لیں اور پھر کچھ دنوں بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگا۔ میں نے اس مقصد کے لیے ایک الگ سے فون رکھا ہوا تھا جو نمبر کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں وہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کرتا اور اپنے دفتر میں ہی سے چھوڑ جاتا۔ اب میں نے اسے اسی نمبر سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کچھ دنوں بعد اپنی تصویریں لینے کے لیے آئی تو بڑی گھبرائی ہوئی سی تھی اور مجھے کہنے لگی یہاں پر کسی نے میری تصاویر کھینچنی ہے اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے؟ کیا آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہے؟ اس کی معصومیت پر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے جیسے اس بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے مسئلے کے بارے میں ضرور تفتیش کروں گا۔ وہ تھوڑی مطمئن سی ہو گئی اور اپنی تصویریں لے کر چلی گئی۔ اسی دن میں نے شام کو اسے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ تم میرے بارے میں شکایتیں کرتی پھر رہی ہو۔ خبردار جو میرے بارے میں کسی سے بات کی، تم نہیں جانتی میں کتنا ظالم انسان ہوں۔ میں نے اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا دیا اور اب وہ بالکل میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ لڑکی غریب تھی، رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں پیسے نہیں دے سکتی، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو، میرے ساتھ ایسے مت کرو، میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے، میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ اگر تم پیسے نہیں دے سکتی تو کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ تم خود آ جاؤ، میں اسی طرح اپنی رقم وصول لوں گا۔ میں نے اسے خباثت بھرے انداز میں کہا تو وہ جیسے غصے سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ تم انسان ہو کہ درندے ہو؟ تمہارے اپنے گھر میں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ تم کیسے انسان ہو؟ روتے ہوئے وہ بار بار مجھے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے 2 دن کا وقت دے دیا اور کہا کہ مجھے 2 دن کے اندر اندر فیصلہ کر کے بتاؤ، پھر میں تمہیں جگہ بتا دوں گا، تمہیں وہاں پر ہر صورت آنا ہوگا۔ وہ لڑکی جسے پنجرے میں قید چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ میں ایک دم کہکا لگا کر ہنس کے رہ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ 2 دن بعد وہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگی۔ میں ابھی بیٹھا اپنی کامیابی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ میرے دوست کا فون آ گیا اور اس نے مجھے اپنے فلیٹ پر بلوا لیا۔ میں جانتا تھا کہ فلیٹ پر جانے کا کیا مقصد ہے، یا تو وہاں پر نشہ پانی چل رہا ہوگا یا پھر لڑکی بازی ہوگی۔ میں نے بھی اپنا کام سمیٹا، سنی اسٹوڈیو کو تالا لگایا اور فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پر ایک لڑکی منتظر تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور خوب ادائیں بکھیرنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے جذبات بہکنے لگے تھے اور پھر وہ ساری رات ہم اسی فلیٹ پر اس لڑکی کے ساتھ موج مستی کرتے رہے۔ اماں ابا کو اب اس بات کی عادت ہو گئی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں اکثر راتیں باہر ہی رہتا ہوں۔ حالانکہ وہ مجھ سے پوچھتے تھے، لیکن میں انہیں یہی کہتا تھا کہ اسٹوڈیو بند کر کے اندر بیٹھ کر اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ میں اپنے دوستوں کے فلیٹ پر جا کر نشہ پانی کرتا ہوں، لڑکی بازی کرتا ہوں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا تو شاید وہ لوگ جیتے جی مر جاتے۔ انہی دنوں میری دوسری بہن کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پر رشتے کی بات طے ہو گئی تھی اور شادی کی تاریخ پکی ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد میں کافی مصروف ہو جاؤں گا، اسی لیے میں نے اب اس لڑکی کے ساتھ قصہ ختم کرنا چاہا اور اسے فون کیا اور کہا کہ 2 دن گزر چکے ہیں، تم اگر اتنے پیسے دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے بتائے ہوئے پتے پر آ جاؤ۔ وہ لڑکی جیسے ہار مانتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم مجھے پتہ بتا دو، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں اپنی کامیابی پر دل ہی دل میں بڑی کمینی سی ہنسی ہنسا اور میں نے اسے پتہ سمجھا دیا۔ شام کے وقت میں بھی فلیٹ پر پہنچ چکا تھا اور اپنے دوستوں کو اس لڑکی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔
وہ خود بھی میرے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ ہمارے درمیان پہلے دن سے ہی یہ بات طے تھی کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم سب کا ہوگا، اسی لیے اگر ایک لڑکی آتی تھی تو وہ ہم سب کو خوش کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بلوایا تھا تو ہم سب کے لیے ہی بلوایا تھا۔ میرے فلیٹ میں پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد ہی وہ آ گئی، کالی چادر میں لپٹی ہوئی ڈری سہمی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ 2-3 دوستوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور مزید خوفزدہ ہو گئی۔ کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم نے اپنے دوست بھی یہاں پر بلوا رکھے ہیں، میں مزید دلدل میں نہیں گر سکتی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھ سے فریاد کی، تاہم میں نے اسے کہا نہیں، اب تو تمہارا جانا ناممکن ہے۔ آج کی رات ہمیں خوش کر دو، اس کے بعد جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتار کر دور پھینک دی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا اور پھر وہ بہت گھبرا گئی، اور اچانک نہ جانے سے کیا ہوا کہ پھر ایک دم اس نے ایک تصویر میرے آگے کر دی، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویر دیکھ کر میں اسے دیکھتا اور کبھی اس تصویر کو، اور پھر میں ایک دم نیچے گر گیا اور بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس لڑکی نے چادر کو اٹھایا اور اپنے سینے پر لپیٹ لیا۔ اب جیسے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی دراصل جو تصویر دکھا رہی تھی وہ تصویر میری بہن اور اس کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی میری بہن کو جانتی تھی، اور یہ بات ایک دم میرے اندر جیسے میرے دل کو چیر گئی تھی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرے دوستوں کو تو معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں فلیٹ پر رکا نہیں، وہاں سے نکل آیا۔ میرے دوستوں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس تصویر میں ایسی کیا بات تھی، لیکن میں خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا اور کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ پورا شاید احتساب کی رات تھی۔ اس لڑکی نے نہ جانے کیسا آئینہ میرے سامنے رکھ دیا تھا کہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک ایک کر کے مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ ایک ایک کر کے ساری لڑکیوں کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے، جنہیں میں نے بلیک میل کیا تھا اور اپنے غلط ارادوں میں استعمال کیا تھا۔ اس رات میں خود اپنا احتساب کر رہا تھا۔ مجھے ان سب لڑکیوں کی معصومیت یاد آنے لگی، جن کی تصویریں میں نے ان کی بغیر اجازت کے بنا لی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اتنا اندھا کیوں ہو گیا؟ میں نے آخر اتنا لالچ کرنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ آخر مجھے کس چیز کی کمی تھی؟ کیوں میں اتنی گندگی میں اتر گیا تھا؟ کیوں میں نے خود کو دلدل میں دھکیل دیا تھا؟ میں جتنا خود کو دیکھ کر شرمسار ہو رہا تھا، شاید زندگی میں کبھی اتنا ہوا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لوں یا زمین پھٹے تو اس میں سما جاؤں۔ میرے دل کا خون ہوا پڑا تھا اور اس میں ایسی تکلیف اٹھ رہی تھی جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے اس بات پہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ لڑکی گھر جا کر میری بہن کو سب کچھ بتا دے گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ میں ساری زندگی اپنی بہن سے شرمسار رہوں گا۔ میں آخر یہ کیوں بھول گیا تھا کہ میرے گھر ابھی 3 بہنیں ہیں؟ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کرنے کا سوچے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں جتنا بھی خود کو اس وقت کوس رہا تھا وہ کم تھا، اور پھر سڑکوں پر بے مقصد گھومتے ہوئے واپس اپنے اسٹوڈیو میں چلا آیا۔ وہاں پر بیٹھ کر میں نے ایک ایک کر کے ان سب لڑکیوں کی تصویروں کو جلا دیا۔ اپنے کمپیوٹر سے ان سب لڑکیوں کی تصویروں کا ڈیٹا ختم کر دیا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے ان تصویروں کو جلا دیا تو میرے دل میں گہرا اطمینان اتر آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب میں خود سے نظریں ملانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ وہ ساری رات میں نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہی گزار دی، ایک ایک کر کے ہر چیز ختم کرتی تھی۔ اسٹوڈیو کے کمرے سے میں نے کیمرے بھی اتار دیے اور ان کا ڈیٹا بھی ختم کر دیا، اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں جھک کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور صبح کے وقت گھر آ گیا۔ آج بہت دنوں بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پرانا سنی بن گیا ہوں۔ اماں کی گود میں سر رکھے میں ان سے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا اور اپنے ہاتھوں سے ہی ایک ایک نوالا کھلایا۔
ان کی محبت کو محسوس کر کے میں جیسے مزید شرمسار ہو رہا تھا۔ تاہم مجھے ایک بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میں زیادہ بھٹکنے سے پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ شاید یہ اماں کی دعا ہی تھی جو مجھے ایک دم واپس لے آئی تھی۔ اگر میں راستہ بھٹکا رہتا اور پھر مجھے ہدایت نہ ملتی تو میں نہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہتا اور نہ آخرت میں، لیکن اب میں اللہ سے معافی مانگ چکا تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس دن کے بعد میں نے بالکل توبہ کر لی تھی۔ اب نہ تو میں اپنے دوستوں کے پاس اس فلیٹ پر جاتا تھا اور نہ ہی میں اب لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا۔ حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے بہت بار بلوایا تھا اور اب تو وہ باقاعدہ ناراض ہونے لگے تھے، لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر ایسا ہی کیا۔ میں اپنے ارادے پر اٹل رہا۔ میری بہن کی شادی کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور میں اس میں مصروف ہو چکا تھا۔ شادی میں ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جسے بلیک میل کر کے میں نے فلیٹ پر بلوایا تھا۔ وہ شادی میں شریک ہوئی تھی۔ اس نے بھی وہاں پر مجھے دیکھا، لیکن ایسے ہو گئی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ میں دور سے اسے دیکھ کر ایک دم ڈر گیا تھا۔ اس کے انجان بننے پر میں نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے آج بھی اس بات کی شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر کبھی وہ میرا پول کھول دے تو پھر نہ جانے کیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو یہ سب معلوم ہو گیا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ لیکن اب جب کہ وہ انجان بن چکی تھی اور میرے سامنے سے گزر گئی تھی، میں نے گہرا سانس بھرا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تاہم کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک ڈر باقی تھا، اور جب جہاں وہ مجھے نظر آتی میں اسے دیکھ کر گھبرا جاتا۔ بہن کی شادی اچھے طریقے سے ہو گئی تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ اس نے کسی سے بھی یہ بات نہیں کہی۔ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تاہم آخر کب تک میں مطمئن رہتا؟ انہی دنوں میرے گھر میں میری شادی کی بات چھڑ گئی اور میری بہنوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی بہت قابل اور سمجھدار ہے۔ ان کا گھرانہ بے شک غریب ہے، لیکن لڑکی بہت زیادہ محنتی اور قابل ہے۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہے اور امید ہے کہ بہت جلد اسے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی۔ میری بہنوں کو اور اماں کو وہ لڑکی پسند آئی تھی اور یوں انہوں نے میری بات پکی کر دی۔ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی دیکھ لو اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، لیکن مجھے ان کی پسند پر یقین تھا، اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور انہیں کہا کہ جسے تم لوگوں کو پسند ویسے ہی مجھے پسند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے حامی بھرتے ہی منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ منگنی کی رسم اکٹھے ہی ایک جگہ پر کرنے کا فیصلہ ہوا، اور یوں منگنی والے دن ہی میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی وہی لڑکی تھی جو اس دن فلیٹ پر آئی تھی، میری بہن کی سہیلی۔ اسے دیکھ کر میں جیسے پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا ہوگا، تاہم اب انکار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے شاید اسی کے ساتھ ہی میرا جوڑ لکھا ہوا تھا، اسی لیے چپ چاپ اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا، ورنہ شاید اگر عام حالات ہوتے تو میں بہت شور مچاتا اور کبھی اتنی جلدی شادی نہ کرتا۔ لیکن مجھے اپنی بات کا بھی خیال آتا تھا کہ آخر اس لڑکی نے مجھ سے شادی کرنے پر کیسے حامی بھر لی، جبکہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ منگنی کے بعد شادی بھی جلد ہی ہو گئی، اور شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی دلہن سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ اسے میں نے اپنے گناہوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس کے ایک عمل نے مجھے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا، اور اب آج میں ایک بالکل بدلا ہوا سنی ہوں۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ اتنے غلط نہیں تھے۔ آپ کے دوستوں نے آپ کو ورغلا دیا اور آپ ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ میں تو کافی عرصے سے آپ کو جانتی تھی اور اپنی سہیلی کے توسط سے اکثر آپ کے بارے میں باتیں سننے کو ملتی تھی۔ محلے میں بھی آپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح آپ اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کے اپنی نیک نامی کو خطرے میں ڈال چکے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ کسی بھی طرح سے صحیح آپ کو ہدایت مل گئی اور آپ بالکل پہلے جیسے سنی بن گئے ہیں۔ اس نے جب یہ بات کہی تو میرے دل سے گہرا بوجھ اتر گیا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ زندگی میں سے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا اور دوبارہ کبھی اسے دکھ دینے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر یہ وعدہ کیا
تو اس نے اطمینان سے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا یہ یقین مجھے اب تاعمر برقرار رکھنا تھا، اور وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم دونوں بہترین شریک حیات ثابت ہوئے تھے۔ ہم دونوں کی یہ پیار اور محبت کی مثال دنیا دیتی تھی۔ میں نے اسٹوڈیو کا کام جاری رکھا تھا، اسے بند نہیں کیا تھا، لیکن اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ اب میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی میرے دل میں اس بات کا خیال آیا تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا تھا، ورنہ اگر میں راستہ بھٹکا رہتا تو نہ جانے میری منزل کیا ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔